الحمد والصلاۃ والسلام۔ امیر درس نمبر 9۔ آج کے درس میں جیسا کہ پہلے ہم مورب اور مبنی کا کافی بیان پڑھ چکے ہیں اور اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام بھی ہم نے بیان کر دی تھیں۔ اب ہم اس میں متمکن یعنی وہ اسم جو کہ معرب ہونے والی چیزوں میں سے ایک ہے، اس کی اقسام اور اس کی اقسام کا اعراب بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں بداں کے اعراب اسم سے است رفع و نصب و جر۔ اسم جو ہے اسم، اس کا اعراب بشرطے کہ وہ اس پہ متمکن ہو، اس کا اعراب جو ہے وہ 3 قسم پر ہے۔ اس میں تین چیزوں پر اس کا اعراب مشتمل ہوتا ہے، یعنی یا حالت رفعی ہوگی، یا حالت نصبی ہوگی، یا حالت جری ہوگی۔ اب حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، یہ کس اسم کی کیسے آئے گی یہ بیان مقصود ہے۔ اس میں متمکن با اعتبار وجوہ اعراب بر 16 قسم است۔ اس میں متمکن وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسم پر ہے۔ اب یہ جو 16 قسمیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری کس طرح آئے گی، اس سبق کے اندر یہ بیان مقصود ہے۔ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح۔ یاد رکھیے پہلی قسم انہوں نے مفرد منصرف صحیح بتائی ہے۔ مثال دیا جیسے زیدن۔ اب یہاں انہوں نے مفرد بولا ہے تو یاد رکھیں مفرد کے مقابلات وہ کئی ہوتے ہیں۔ کبھی مفرد جو ہے وہ تثنیہ جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، کبھی مفرد جو ہے وہ مرکب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں کیا مقصود ہے، یہاں مفرد کی قید سے تثنیہ اور جمع کو خارج کرنا مقصود ہے، اور منصرف اس کا بیان آگے اس سبق میں کچھ اجمالاً اور آگے تفصیلی طور پر آئے گا کہ منصرف کیا ہوتا ہے اور غیر منصرف کیا ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر انہوں نے قید لگائی صحیح کی، مفرد منصرف صحیح۔ صحیح کیا ہوتا ہے؟ صحیح ایک صرفیوں کا ہوتا ہے، ایک نحویوں کا ہوتا ہے۔ صرفیوں کا صحیح تو آپ پڑھ چکے ہیں، نحویوں کا صحیح ہوتا ہے وہ کلمہ ہوتا ہے، صحیح نحویوں کے نزدیک وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ مثلا زیدن کو اگر آپ نحوی صرفی لحاظ پر دیکھتے ہیں تو اس میں یا حرف علت آ رہا ہے، تو یہ اس کو تو صحیح نہیں کہیں گے۔ تو آپ نے یہاں نحویوں کے نزدیک دیکھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آخری حرف کا حرف علت نہ ہونا اس کو صحیح کہتے ہیں۔ زیدن انہوں نے مثال دے دی۔ دوسرے نمبر پر دوسری قسم جو ہے اس میں متمکن کی، وہ ہے مفرد منصرف جاری مجرا صحیح۔ مفرد بھی ہو، یہاں سے بھی تثنیہ جمع کی کو خارج کرنا مقصود ہے، اس کے بعد منصرف بھی ہو، وہ غیر منصرف کو خارج کرنا مقصود ہے۔ جاری مجرا کیا ہوتا ہے جی؟ جناب والا جاری مجرا وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت واو یا ہو اور ما قبل ساکن ہو، جیسے دل ون مانا ڈول، زب یون بنا ہرن۔ جاری مجرا صحیح اس کو کہتے ہیں کہ
جس کا آخر حرف علت ہو، حرف علت میں سے واو ہو یا یا ہو، اور ما قبل اس کا ساکن ہو۔ اب یہاں سے وہ والا صحیح مراد نہیں لینا جو آپ نے پچھلے مفرد منصرف صحیح میں پڑھا ہے۔ یہاں جاری مجرا صحیح یہ خود ایک مرکب سمجھنے کے نام ہے، اصطلاح ہے۔ سوم جمع مکسر، جمع مکسر آپ بیان پڑھ چکے ہیں، اس کا جمع تکسیر جس کو کہا تھا ہم نے، یعنی وہ جمع جس کی واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی بنا سلامت نہیں رہتی، جیسے رجل سے رجال، مسجد سے مساجد، مصباح سے مصابیح۔ منصرف یعنی اس منصرف کی قید سے غیر منصرف کو خارج کرنا مقصود ہے، جیسے رجال۔ اب اس بات کو سمجھیے ذرا کہ انہوں نے اس سبق میں طرز یہ رکھا ہے کہ کہیں تو انہوں نے تین تین کا اکٹھا اعراب بیان کر دیا ہے، اور کہیں تو انہوں نے جناب والا دو دو کا اکٹھا اعراب بیان کر دیا ہے، اور کہیں ایک ایک کا اکٹھا اعراب بیان کر دیا ہے۔ تو اس پر میں نے ساری کتاب میں، سارے سبق میں 16 قسموں پر گنتی لگائی ہے، اور یہ میں نے خلاصہ اس کا آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ کن کن کا اکٹھا اعراب انہوں نے پیش کیا۔ پہلے 3 کا اکٹھا پیش کیا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا علیحدہ علیحدہ، پھر 7واں، 8واں، 9واں اکٹھا پیش کیا ہے، پھر 10واں، 11واں، 12واں اکٹھا پیش کیا، 13واں، 14واں اکٹھا پیش کیا، 15واں، 16واں علیحدہ علیحدہ پیش کیا۔ اب آپ ادھر سبق پہ آ جائیے، یہ آپ کے لیے فائدہ جو ہے نا وہ مفید ہوگا۔ اب جناب والا تو ان پہلے تینوں کا اعراب جو ہے کیا بیان کیا انہوں نے؟ رفع شام بضمہ باشد، و نصب بفتح باشد، و جر بکسرہ باشد۔ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت رفعی جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ آتی ہے، حالت نصبی جو ہے وہ فتح کے ساتھ آتی ہے، حالت جری جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ اب یاد رکھ کیجئے جو پہلے میں نے آپ کو شاید پچھلے درس میں یا شاید اس سے پچھلے درس میں ایک بات بیان کی تھی کہ یہ ضمہ، فتح، کسرہ اور رفع، نصب، جر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ رفع، نصب، جر حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ضمہ، فتح، کسرہ یہ زبر زیر پیش بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو دیکھیں رفع ان کا آتا ہے ضمہ کے ساتھ، نصب ان کا آتا ہے فتح کے ساتھ، جر ان کا آتا ہے کسرہ کے ساتھ۔ یا مثال بھی دی ہے، جاءنی زیدن، یہ پہلے کی مثال مفرد منصرف صحیح کی، ودلون ورجالن، دلون دوسرے کی مثال، رجالن تیسرے کی مثال، ورأیت زیدن ودلون ورجالن ومررت بزیدن ودلون ورجالن۔ اب یہاں بے زیدن میں باہر پہ جارہ آ گیا ہے، اس کی وجہ سے باقیوں کو مکسور پڑھ رہے ہیں، کسرہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے بیان بھی کیا کہ ان کی حالت جری جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے بعد جی چہارم، اب چوتھا پھر اعراب علیحدہ بیان کریں گے۔ چہارم جمع مؤنث سالم، رفع جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم آپ پڑھ چکے ہیں اس کا بیان، تو جمع ہو، مؤنث ہو، سالم ہو، سالم ہو یعنی اس کی الف تا کے ساتھ آئے یا واحد سے جمع بناتے ہوئے اس کی بنا سلامت ہے۔ رفعش، رفع شان، رفعش اس کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی جر کے ساتھ، حالت رفعی جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ آتی ہے، جیسے ہن مسلمات، ورأیت مسلمات، ومررت بمسلمات۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ان تمام جملوں کی تراکیب بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ یہ انہوں نے جمع مؤنث سالم کا اعراب بھی بتا دیا۔ آگے پنجم غیر منصرف، وہ بات آ گئی جس کا انتظار تھا۔ غیر منصرف وہاں اس میز کے دو سبب از اسباب منع و صرف درو باشد و اسباب منع و صرف نہ است۔ غیر منصرف وہ اسم ہے کہ دو سبب اسباب منع و صرف میں سے اس میں ہوں، یا ایک اور بات بھی ہے فائدہ تن آپ سماعت فرما لیں، یا کوئی ایسا سبب ہو پایا جائے اس اسم کے اندر
جو سبب تو ایک ہو لیکن دو کے قائم مقام ہو، دو سببوں کے قائم مقام ہو، تو تب بھی وہ غیر منصرف ہوگا۔ اور وہ اسباب کون سے ہیں؟ عدل و وصف و تانیس و معرفہ و اجمع و جمع و ترکیب وزن فعل و الف و نون زائدہ تان۔ انہوں نے پھر ہر ایک کی 9 اسباب ہیں اور 9 مثالیں دی ہیں۔ عمر و احمر و ترتیب کے ساتھ ہیں مثالیں: عمر و احمر و طلحت و زینب و ابراہیم و مساجد و معدی کرب و احمد و عمران۔ ان کا بیان آگے تفصیلی آئے گا، فی الحال آپ اتنا ذہن میں مستحضر رکھیے کہ غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس میں منع و صرف کے اسباب میں سے کوئی دو سبب پائے جائیں یا کوئی ایک سبب ایسا پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو۔ ششم اسماء ستہ مکبرہ، وقت کے مضاف باشن بغیر یا متکلم، چون ابن اخن ہمن ہنن فمن ذو مالن۔ اسماء ستہ مکبرہ 6 ہیں، ستہ نام سے ہی ثابت ہے۔ رفع شان بواو باشد و نصب با الف و جر بیا، ان کا اعراب جو ہے وہ لفظی ہوتا ہے، لفظی لفظوں سے اعراب ہوتا ہے۔ یہ قید لگانے کا مقصد کیا تھا کہ مصاف باشن بغیر یا متکلم، یعنی یہ اعراب جو ہم نے بیان کیا ہے واو کے ساتھ، الف کے ساتھ، یا کے ساتھ، یہ اعراب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں، جیسے مثالوں میں ثابت جاء ابو کا ضمیر کی طرف مضاف ہے، رأیت ابا کا، مررت بابی کا۔ دیکھیں ابو اصل لفظ ابن تھا، باؤ جو ہے یہ حالت رفعی کی وجہ سے ہے، ابا اصل لفظ ابو تھا، الف جو ہے یہ حالت نسبی کی وجہ سے ہے، ابی اصل میں ابن تھا، یا جو ہے یہ حالت جری کی وجہ سے آیا، ہفتم مصنع، یا اس کو تسنیہ بھی کہتے ہیں۔ چون رجلان، اب یہ ہم 7ویں چیز پڑھ رہے ہیں، ادھر سے پھر انہوں نے 7 8 9 کا اکٹھا اعراب بیان فرمایا ہے۔ مصنع رجلان، حشتم کلا و کلتا، اس صورت میں کہ جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں، نہ ہم اثنان اثنتان، ان تینوں کا بھی اکٹھا اعراب بیان کر رہے ہیں۔ رفع شام با الف باشد، ان کی حالت رفعی الف کے ساتھ ہوتی ہے جی۔ نصب و جر بجائے، اور نصب و جر حالت نصبی اور جری یائے ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتی ہے، یائے ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں انہوں نے تو کلام سے یہ لگ رہا ہے کہ ما قبل مفتوح کو صرف نسبی اور جری کے ساتھ خاص کیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حالت رفعی کے لیے بھی، حالت رفعی کے لیے بھی یہ ضرور ہے کہ الف کے ساتھ آئے اور اس کا ما قبل جو ہے وہ مفتوح ہونا چاہیے، جیسے جاء رجلان وکلاہما و اثنان، رجلان یہ مثنیٰ کی مثال یعنی تثنیہ کی مثال، کلاہما یہ کلا کلتا کی مثال، کلاہما اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے شرط لگائی تھی ضمیر کی طرف مضاف ہونا چاہیے۔ اثنان یہ اثنان اور اثنتان کی مثال میں، اسی طرح حالت نسبی اور جری بھی انہوں نے بیان کیا، رأیت رجلین وکلیہما واثنین ومررت برجلین وکلیہما واثنتین واثنین۔ آگے جی پھر 10واں 11واں 12واں اکٹھا انہوں نے اعراب بیان کیا ہے۔ دہم جمع مذکر سالم، یہ آپ مکمل پڑھ چکے ہیں، جیسے مسلمون یازدہم اولو، دوازدہم 12واں، عشرون تا تسعون، رفع شان 12ویں چیز جو ہے وہ کیا ہے، عشرون سے تسعون تک، یعنی یہ دہائیاں جو ہیں، دہائیاں 20 30 40 50 سے 90 تک۔
ان کی حالت رفعی تینوں کا اکٹھا بیان کر رہے ہیں اعراب. ان کی حالت رفعی واو ماقبل مضموم کے ساتھ، حالت نصبی اور جری یائے ماقبل مکسور کے ساتھ آتی ہے. جیسے جاء مسلمون و اولو مال و عشرون رجلا ورأیت مسلمین و اولی مال و عشرین رجلا و مررت بمسلمین و اولی مال و عشرین رجلا. فرما رہے ہیں پہلے نمبر پر حالت رفعی انہوں نے بتائی کیسے جی، واو ہوگا ما قبل مضموم ہوگا. یہاں یہ بھی کہہ دیجئے کہ واو ساکن ہوگا ما قبل مضموم. جیسے جاء مسلمون، یہ جمع کی مثال، جمع مذکر سالم کی مثال، اولو مالن یہ اولو کی مثال، عشرون یہ جو ہے 12واں دہائیاں جو میں نے کہا تھا اس کی مثال. اسی طرح نصب کی مثال رعیتوں کے ساتھ. اسی طرح آگے جو ہے حالت جری کی مثال با حرف جارہ کے ساتھ، بے مسلمین و اولی مال و عشرین رجلا. آگے جی 13ویں قسم جو ہے، 13ویں قسم اسم مقصور و آ اسمیس کے در آخرش الف مقصورہ باشد چون موسیٰ. 13ویں قسم اسم مقصور ہے اور وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ. یہ انہوں نے اس کی علامت بیان کی ہے. 13ویں اور 14ویں قسم کا انہوں نے اکٹھا اعراب بیان کیا ہے. 14ویں قسم ہے جی چہاردم غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم. جائے متکلم کی طرف مضاف ہو لیکن جمع مذکر سالم نہ ہو، جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو اور وہ مضاف ہو جائے متکلم کی طرف، تو اس کا اعراب جو ہے کیسے آئے گا. یہ بات یہاں کرنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ مقصد تھا کہ بعد میں چونکہ آ رہا ہے آگے جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو، تو اس وجہ سے پہلے انہوں نے یہ اعراب بیان کر دیا کہ جمع مؤنث سالم کے علاوہ جو ہیں اگر وہ مضاف ہوں یا متکلم کی طرف تو ان کا کیا اعراب ہوگا. تو یہ 13واں کون سا تھا؟ اس میں مقصور اور غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم، ان دو کا اکٹھا اعراب بیان فرمایا ہے. رفع شاں بتقدیر ضمہ باشد و نصب بتقدیر فتح باشد و جر بتقدیر کسرہ باشد. یعنی اعراب ان کا تقدیری ہوگا، لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگا. در لفظ ہمیشہ یکساں باشند، یہ لفظ کے اندر لفظاً لکھنے کے اعتبار سے ہمیشہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے جاء موسیٰ و غلامی، رأیت موسیٰ و غلامی، مررت بموسیٰ و غلامی. اب جر آئی ہے تو پھر بھی موسیٰ اور غلامی ہے. اب حالت مفعول بن رہے ہیں تو پھر بھی موسیٰ اور غلامی ہے. فاعل بن رہے ہیں تو پھر بھی موسیٰ اور غلامی ہے. آگے جی 15ویں قسم اس کا پھر انہوں نے علیحدہ سے اعراب بیان فرمایا ہے. اس میں منقوص کیا ہوتا ہے؟ وہاں اس میں کے آخرش یا ما قبل مقصور باشد چون قاضی. اس میں منقوص کی انہوں نے علامت یہ بیان کی کہ وہ اس میں جس کا آخر یا ما قبل مقصور ہو، جیسے قاضی یا ما قبل مقصور ہو یا ساکن ما قبل مقصور ہو. ان کی حالت رفعی تقدیر ضمہ کے ساتھ آتی ہے، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ آتی ہے، حالت جری پھر تقدیر کسرہ کے ساتھ آتی ہے. یعنی حالت رفعی اور جری میں اعراب تقدیری ہوتا ہے اور نصبی میں اعراب جو ہے وہ لفظی ہوتا ہے. جیسے جاء القاضی، رأیت القاضی، مررت بالقاضی. اب جاء القاضی اور مررت بالقاضی یہاں ان میں تقدیری رفع ہے اور تقدیری جر ہے. یہ لفظوں میں تو ظاہر نہیں ہے لیکن حقیقتاً یہ جاء ہمیں فاعل بتا رہا ہے کہ یہ حالت رفعی میں ہے، اور بالقاضی میں بارف جارہ بتا رہی ہے کہ یہ حالت جری میں ہے. اس کے بعد جناب والا آخری قسم ہے 16 جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم. جمع مذکر سالم جو
یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے مسلمیہ۔ اس کی تعلیل بھی آگے کر رہے ہیں کہ یہ مسلمیہ بنا کیسے ہے، پہلے اس کا اعراب سماعت فرما لیں۔ رفعش بتقدیر واو باشد و نصب و جرش بجائے معقول مقصود باشد۔ اس کی حالت رفعی جو ہے وہ تقدیر واو کے ساتھ ہوتی ہے، اور حالت نصبی اور جری یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہوتی ہے۔ مثالیں دیکھیں، ہؤلاء مسلمیہ، اور دوسری حالت یہ تھی حالت رفیع کی مثال، آگے آ جائیں۔ حالت نسبی کی مثال رأیت مسلمیہ، مررت بے مسلمیہ۔ میرے بھائیو اب ذرا یہاں بیچ میں سمجھنے کی بات ہے کہ یہ مسلمیہ بنا کیسے ہے۔ پہلے آپ حالت نسبی حالت رفعی دیکھیے، اصل میں تھا مسلمون، اس کے ساتھ ہم نے لگانا ہے یا، تو یہ بن گیا مسلمون یا۔ پھر ہم نے نون جو ہے یہ حذف ہو گئی اضافت کی وجہ سے، جیسا کہ انہوں نے بھی اس میں بیان کیا ہے، نون با اضافت ساکت شد، واو و یا جمع شدہ بودن، نون جو ہے یہ اضافت کی وجہ سے ساکت ہو گئی تو مسلمو یا ہو گیا۔ اس کے بعد واو اور یا کٹھی ہوئی مسلمو یا، تو اور سابق ساکن بود، اور سابق جو ہے وہ مسلمو یا میں ساکن تھا، واو را بیا بدل کردن، یعنی واو اس میں ساکن تھی تو اس وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا، مسلمیہ ہو گیا، و یارا در یا ادغام کرنا، اب دو یائیں ہو گئیں، یا ما قبل مضموم ہے تو اس کو کسرہ سے بدل دیا تو یہ مسلمیہ ہو گیا حالت رفعی میں۔ اسی طرح حالت نسبی اور حالت جری میں بھی اسی طرح تعلیل ہوتی ہے، یہاں مسلمون یا تھا، یہاں مسلمین یا ہے، یہاں تو پھر اور آسان ہے، اضافت کی وجہ سے نون گرے گی اور پھر دو یائیں اکٹھی ہو جائیں گی، اور پھر یہاں تو وہاں تو ضمہ تھا، یہاں ضمہ والا چکر بھی نہیں ہے، اور یہاں وہاں واو تھا، واو کو یا سے بدلا تھا، یہاں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے سے ہی یا ہے۔ اب یا دو جائیں اکٹھی ہو جائیں گی تو یا کا یا میں ادغام کر دیں گے تو یہ مسلمیہ بن جائے گا۔ تو تینوں صورتوں میں ظاہری طور پر لگ رہا ہے کہ مسلمیہ 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 ایک جیسا ہے، جبکہ حالت مسلمیہ ہؤلاء کے ساتھ حالت رفعی میں ہے، مسلمیہ رأیتو کے ساتھ حالت نسبی میں ہے، اور مسلمیہ با حرف جارہ کے ساتھ حالت جری میں ہے۔ یہ تھا آج کا سبق، کافی دقیق سبق ہے، اور تقریباً جو ہے آگے تمام درس نظامی میں ہر سبق میں اس کا چکر ہوتا ہے، ہر عبارت میں، ہر سطر میں یہ سبق جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے، بہت اہم سبق ہے، اس کو سنیے سمجھیے تحریر کیجیے، اشکالات کو جو ہے وہ دور کیجیے۔ کل انشاءاللہ تعالی جو عبارات آئیں اس میں عربی ان کی تراکیب پیش کی جائیں گی۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم۔